وہ مذہب وحی یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم پر مبنی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس تاریخ کا وہ جولین ہکسلے ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اس نے کتاب ہی یہ لکھی تھی کہ ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، مذہب وحی کے بغیر۔ تو اس نے لکھا تھا، ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جس قسم کے انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کی تلاش میں ہوں، اس کے متعلق چاہتا یہ ہوں کہ وہ ایسے انداز میں پیش کیا جائے، یہ اس کے الفاظ ہیں، کہ جو ایک طرف ایسا سلیس اور سادہ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے نفع انداز ہو سکے، اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پرمعنی کہ بلند پایا مفکر بھی اس سے مطمئن ہو جائے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جہاں نوشت و خوان تک بھی محدود تعداد میں لوگ تھے، ان عربوں کو جو اس اعتبار سے دنیا کی پسترین قوم تھے، وہ اولی مخاطب قوم تھی۔ قرآن جیسے حقائق ان کے سامنے پیش کرنا کہ وہ بھی سمجھ جائیں، اور قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ضابطہ ہے کہ علم انسانی جتنی ترقی جی چاہے کرتا چلا جائے، قرآن ان کی امامت کرے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ہی کتاب جس کی یہ کیفیت ہو، اس کا انداز کس قدر منفرد اور جامع ہوگا۔ یہی انداز ہے قرآن کریم کا۔ اب اسی صورت میں ان عربوں کو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ رہنمائی کے لیے اس قسم کے نشانات ہونے چاہیے جو مٹے نہیں، جو بدلے نہ جائیں، جو دھوکہ نہ دیں، جو کہیں ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اب ان عربوں کو یہ بات سمجھانی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک درس میں غالباً یہ چیزیں آئی تھیں ضمناً، اور یہاں تو پھر وہ یقیناً آئیں گی کیونکہ سورہ النجم کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ عرب، ان کی زندگی تھی صحرا نوردی، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، دن کے وقت بہت کم کیونکہ وہاں گرمی کی بڑی شدت ہوتی تھی۔ عام طور پر راتوں کو سفر کرتے تھے صحراؤں میں، جہاں کوئی نشانات راہ ہوتے ہی نہیں تھے، کوئی سڑک نہیں، سڑک پہ کوئی روشنی نہیں، راستے میں کوئی بستیاں نہیں، کوئی گاؤں نہیں، اور وہ سینکڑوں میل لقدق صحرا چلا جا رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ نشانات کی یہ کیفیت صحراؤں کی کہ آج اگر کسی جگہ کوئی ٹیلا ہے چھوٹا سا، دوسری صبح ہوا تیز چلی ہے تو وہ اس کی جگہ گڑھا ہو جائے گا، ٹیلا کہیں اور چلا جائے گا۔ کہیں اگر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں نظر آتی ہیں تو وہ اتنی تیز باد سموم چلے کہ ہوا سے وہ ڈھپ جائیں، نظر ہی نہ آئے کہ یہاں کوئی جھاڑی تھی۔ یعنی جو چھوٹے موٹے نشانات بھی وہاں ہوتے تھے وہ ہر آن بدلتے رہتے تھے۔ اس قسم کے راستوں میں انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا رات کی تاریکیوں میں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح سے سفر کرتے ہو، کہاں سے رہنمائی تمہیں ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان ستاروں سے۔ کہا ان ستاروں نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں دھوکہ دیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایک جگہ وہ ستارہ تھا، دوسری رات تم چلے ہو تو وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، کہیں گم ہی ہو گیا تھا وہ؟ ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ دھوکہ دیا، نہ ساتھ چھوڑا، غیر متبدل مکمل ضابطۂ حیات آسمان کے اوپر لکھا ہوا۔ کہا کہ یہ اس قسم کی ان خصوصیت ہونی چاہیے رہنمائی دینے والے کی۔ اب وہ تو تم اپنے سفر کے لیے آسمانی رہنمائی رہتے ہو، انسانی زندگی میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو کہو اگر وہاں بھی اسی قسم کا ایک ضابطۂ رہنمائی ملے جیسے آسمان کے ستاروں کا ہے،
تو وہ تمہاری مشکلات کو کس قدر آسان کر دے گا۔ یہ تھی بات جو ان سے کہنی تھی انہوں نے، ابتدائی یہاں سے کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، 2 لفظ ہیں یہ ستارہ۔ اب یہ دیکھیے ایک لفظ ہوا کے اندر ستارے کا طلوع ہونا، اپنی پوری گزرگاہ میں سے سفر کرتے ہوئے چلے جانا اور اس کے بعد غروب ہو جانا، یہ پورے منازل جو ہیں طلوع اور سفر اور غروب کے، وہ ان کے ہاں اس ایک لفظ ہوا کے اندر آ جاتا تھا۔ کہا کہ یہ ستارہ جو طلوع ہوتا ہے ایک خاص گزرگاہ میں سفر کرتا ہے، ایک خاص مقام پر جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ نہ تو اپنے راستے کے تلاش کرنے میں سرگرداں پھر رہا ہے اور نہ ہی راستہ مل جانے کے بعد بھٹک جاتا ہے۔ کہا یہ بات ہے نا، کہا اگر یہی چیز تم کہتے ہو کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کیا ربط ہے، کیا بات ہے۔ وہ سر پھٹکتے تھے وہ عرب جو تھے، جن کی زبان، جن کی شاعری دنیا کے اندر اس کا وہ مثل نہیں کسی کو قرار دیتے تھے، باقی دنیا کو گنگا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز بیان کو ہم شعر کہیں یا نثر کہیں یا کیا کہیں۔ کہا یہ پہلی بات جو منائی تم سے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس کے بعد یہ تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق، یعنی کیا مقام دیا ہے، امامت کا نہیں دیا، لیڈرشپ کا نہیں مقام ان کو دیا، رفیق کا، ساتھی کا۔ وہ اس طرح سے جیسے کہ کارواں کے افراد ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ نام لے کے پکارا ہے، ما ضل صاحبکم۔ ضل کے معنی ہوتے ہیں راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرنا، اور غوا ہوتا ہے راستہ پانے کے بعد بھٹک جانا۔ جس راستے کے نشانات بدلتے ہوں روز، جیسے کہ ان کے ہاں صحرا کے نشانات بدلتے تھے، ابھی میں نے عرض کیا، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ملتے جائے ایک دفعہ، لیکن دوسری صبح اٹھیں تو وہ نشانات گم ہو چکے ہوں یا وہ بدل چکے ہوئے ہوں، یہ غوا ہوگا، بھٹک جانا ہوگا۔ کہا یہ جو جس راستے کی طرف رہنمائی تمہاری کرتا ہے، نہ تو یہ راستے کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے۔ وحی کی طرف سے جو راستہ ملتا ہے اس کی بنیادی خصوصیت یہ بتا دی، وہ پا لیتا ہے اس راستے کو اس لیے کہ اس کی اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ سرگرداں پھرے راستے کی تلاش میں۔ جس نے خود راستہ تلاش کرنا ہو وہ تو سرگرداں پھرے گا نا۔ نبی کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وحی پانے میں یا وحی میں اس کی اپنی کاوش، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے آرزوؤں، اپنے فکر، اس کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ کہا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نہ وہ راستے کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خیالات سے بات نہیں کرتا۔ فکر انسانی یا عقل انسانی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، اس کی روح سے کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے، اگلے ہی سانس میں، اگلے ہی دن اگر ان معلومات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے فیصلے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ زمان شکند آنچ می تراشد عقل، کیا بات ہے، اس تراشد کا بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ دیا تھا۔ یہ کوئی نقص نہیں ہے
عقل کا، اس کی محدودیت ہے کہ اس نے